نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایسی حدیث پاک کو انشاءاللہ جو ہے وہ بیان کریں گے جس کو محدثین نے اساس دین کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، بہت ہی کامل اور اکمل جو ہے یہ حدیث ہے۔ اور ویسے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات ہی کامل اکمل ہے، لیکن اس حدیث پاک کو محدثین نے اساس دین اس لیے کہا ہے کیونکہ ہر چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے، چاہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، یا عقائد و نظریات کے ساتھ ہے، یا تصوف کے ساتھ ہے، بزرگی اور دین کے ساتھ ہے، یا قرب قیامت کی علامات کے ساتھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ اور حدیث بھی بڑی عجیب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذات یومن، ہم ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ اکثر آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، ان کو کسی محفل میں مزہ ہی نہیں آتا تھا جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کریں۔ تو مجلس لگی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایسے بیٹھے ہیں جیسے ستاروں کے ارد گرد میں چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم بیٹھے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، فرمایا اچانک، حضرت عمر کہتے ہیں استعلا علینا رجل، اچانک ایک بندہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا جو ہے وہ خوش شکل انسان اچانک جو ہے وہ مجلس میں داخل ہوا۔ استعلا علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر لا یعرفہ منا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے آنے کا جو منظر تھا وہ بھی بڑا عجیب تھا۔ کہتے ہیں آئے سفید لباس پہنا ہوا، بالکل سفید، اور شدید سواد شعر۔ حضرت عمر کہتے ہیں کالے سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر، حیرانگی کی بات یہ تھی یوں لگتا تھا جیسے کسی سفر سے نہیں آیا، یہ یہیں قریب سے کہیں سے آیا ہے، سفر کے آثار بھی اس پر نہیں تھے۔ لا یعرفہ منا، لگتا تھا اسی مدینہ منورہ سے آیا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے اگر کوئی بندہ سفر سے آئے تو سفر کے اثر جو ہیں وہ جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ یہیں سے ابھی تازہ غسل کر کے آئے، کپڑے بھی اس نے بالکل نئے پہنے ہوں، لیکن ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہو، تو یہ حیرانی والی بات ہوتی ہے کہ بندہ تو یہیں سے غسل کر کے بھی آیا ہے، لگتا ہے یہیں قریب سے آ رہا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا۔ لیکن معاملہ بڑا عجیب ہوا کہ وہ بندہ سیدھا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جلس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آتے ہی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ لگا دیے، سبحان اللہ۔ واضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے اوپر رکھا، رانوں کے اوپر، یا بعض کہتے ہیں کہ ہی ضمیر کا مرجع وہ خود ہے کہ اپنے رانوں پر، یعنی اس انداز سے بیٹھا ادب سے جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اتنی بے تکلفی دیکھ کر بھی حیران تھے، لیکن ہم میں سے کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن جو ہی بیٹھا اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اور اللہ کے پاک پیغمبر مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال اسلام کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا،
ہمارے اندر اسلام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اسلام کیا ہے اس کے بارے میں اس نے سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، بہت ہی اعلیٰ و عرفہ سوال ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بچہ اور بچی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عزت و ذلت دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رحمان و رحیم، کوئی مالک، کوئی قدوس، کوئی سلام نہیں، ساری کائنات کا پالنے والا اللہ، ہواؤں کا مالک اللہ، فضاؤں کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، زمینوں کا مالک اللہ، تمہاری ایک ایک انگ انگ کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی پانی کا قطرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے علاوہ نہ کوئی بڑا بن سکتا ہے، نہ کوئی چھوٹا بن سکتا ہے، نہ کوئی کالا بن سکتا ہے، نہ کوئی گورا بن سکتا ہے، نہ کوئی بادشاہ بن سکتا ہے، نہ کوئی وزیر بن سکتا ہے، نہ کوئی امیر بن سکتا ہے، نہ کوئی مشیر بن سکتا ہے۔ انت شہد اللہ الہ الا اللہ، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا انت شہد اللہ الہ الا اللہ، تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آئے ہے کیسی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو گواہی دے، یہ اسلام ہے۔ اسلام اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ دوسروں کو معبود بنا دے یا مشکل کشا بنا دے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مالک اور خالق سمجھے تو گویا کہ اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَأَن تَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ محبوب کوئی نہیں۔ گواہی دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ وہ خدا ہے، یہ احمد مجتبیٰ ہے، وہ خدا ہے، یہ بدر الدجا ہے، وہ خدا ہے، یہ شمس الضحیٰ ہے، وہ خدا ہے، یہ خیر الورا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے۔ اس کے علاوہ رب کوئی نہیں ہے اور محمد کے علاوہ شاہ عرب کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَأَن تَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ اگر کوئی بدبخت کھڑا ہو کر جس طرح قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس جیسے ملون اگر کوئی کھڑا ہو جائے وہ ملون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے رب نے خاتم کی جن پہ لگائی مہر، فقط تا قیامت ہمارا نبی جس پر اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی۔ اب ہزاروں قیامتیں تو برپا ہو سکتی ہیں، میرے پاک پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور نبیوں کے سردار بنا کر بھیجے، بلکہ کسی نے کہا وہ سارے حسین تھے، محمد احسن ہے، وہ سارے کامل تھے اور میرا محمد مصطفیٰ اکمل ہے، وہ سارے جمیل تھے، میرا پاک پیغمبر اجمل ہے، وہ سارے کے سارے اعلیٰ و عرفہ تھے، لیکن امام الانبیاء میرا پاک پیغمبر ہے، سارے ایک علاقے کے خاندان کے نبی میرا پاک پیغمبر، پوری کائنات کا نبی۔ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی، وَتُقِیمُ الصَّلَاۃَ، اور پھر جب نماز کا وقت ہو جائے نماز قائم کر، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعریف ہے۔ اب کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس حدیث کی روح سے تو وہ مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اسلام اور مسلمان کی نشانی یہ ہے، وَتُقِیمُ الصَّلَاۃَ، فرمایا سب سے پہلے گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی، میرے پاک پیغمبر کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ فرمایا وَتُقِیمُ الصَّلَاۃَ، اسلام کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے نماز قائم کرو۔ اب آپ خود بتائیں، کوئی بندہ نماز کے قریب ہی نہ جائے، نماز پڑھے نہیں، فکر نہیں، وہ کہے میں مسلمان ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ وَتُقِیمُ الصَّلَاۃَ، وقت نہیں ہے، وَتُقِیمُ الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کرو، وَتُقِیمُ الصَّلَاۃَ وَتُؤْتِیَ الزَّکَاۃَ، فرمایا اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا نظام اسلام کا اتنا خوبصورت نظام ہے کہ جن کے پاس دولت ہے وہ سال کے بعد، اور وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، اگر کسی آدمی کے پاس لاکھ روپیہ اکٹھا پورا سال اس پہ گزر جائے پڑھ بھی پڑا ہے تو سال کے بعد 2500 ہے۔ مجھے آپ بتائیں یہ زیادہ ہے؟
لیکن کیا کریں کہ مسلمان جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقات خیرات نہیں کرتا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا وَتَصُومَ رمضان، اگر رمضان مبارک کا پیارا مہینہ آ جائے، اللہ کی طرف سے یہ رحمتوں والا مہینہ آ جائے تو اس کے روزے رکھو۔ وَتَصُومَ رمضان، لیکن روزے کی جو حالت ہوتی ہے مسلمانوں کی وہ بھی آپ خود دیکھ لیں، ہوٹلوں کے اوپر چادریں دی ہوتی ہیں اور چھپ کر اندر جو ہے وہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ روزے ہوں اور بندہ اس کا احترام نہ کرے۔ پہلے زمانے میں تو سنا گیا ہے کہ جو ہندو تھے اور غیر مسلم تھے وہ بھی رمضان کا احترام کر کے باہر نہیں کھاتے تھے، اب مسلمان جو ہیں وہ خود کھا رہے ہیں۔ اور فرمایا چوتھی چیز، فرمایا وہ تو حج البیت، اگر اللہ تمہیں مال و دولت دے تو حج بیت اللہ بھی ادا کیا کرو، کیونکہ وہاں اللہ کا گھر ہے، رحمتوں کا شہر ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں بارش کے پانی کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ اور جو آدمی حج بیت اللہ کر دے یا عمرہ، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ کی بھی زیارت کرے، اور میرے پاک پیغمبر کے حجرہ مبارک کی بھی زیارت کرے، میرے پاک پیغمبر کی مسجد کی بھی زیارت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفا اور مروہ علامات شعائر اسلام ہے ان کی زیارت کرے، مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو جائے، اگر موقع ملے تو حجر اسود کو بھی بوسہ دے دے۔ فرمایا جب بیت اللہ پہ تمہاری پہلی نگاہ پڑتی ہے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور حج کر کے عمرہ کر کے بندہ واپس ایسے آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو سے جنا ہو۔ یہ چیزیں بتائی ہیں کہ اسلام انہی چیزوں کا نام ہے۔ اب دولت ہو بندہ حج پہ نہ جائے، دولت ہو بندہ زکوٰۃ نہ دے، رمضان آئے بندہ روزے نہ رکھے، اور نماز کا وقت ہو بندہ نماز نہ پڑھے، اور اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرے، اللہ کے رسول کا تابعدار نہ ہو، تو فرمایا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ تعلق اس کا ہے جو ان چیزوں پہ پابند ہو۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم ان چیزوں کے پابند ہیں؟ اس نے کہا صدقتا، اللہ کے پاک پیغمبر اسلام کے بارے میں جو آپ نے بتایا آپ نے سچ بتایا ہے۔ فَعَجِبْنَا لَهُ أَن يَسْأَلَهُ وَيُصَدِّقَهُ، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، سوال بھی خود کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ ہم اس بات پر حیران ہوئے کہ خود سوال کر رہا ہے اور خود اس کی تصدیق کر رہا ہے، لیکن فوراً ہی اس نے دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، اور میرے پاک پیغمبر اسلام کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، ہمیں اسلام کے بارے میں بھی بتائیں، ایمان کے بارے میں بتائیں۔ اب اسلام تو وہ چیزیں ہیں جن کا ظاہری کے ساتھ تعلق ہے کہ اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کرنا، نماز بھی ظاہری ہے، زکوٰۃ بھی ظاہری ہے، روزہ بھی ظاہری ہے، حج بھی ظاہری ہے، تو ظاہر میں بھی اسلام نظر آئے، لیکن ایمان کا تعلق تو اندر کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس نے کہا اخبرنی عن الایمان، ایمان بتائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، فرمایا کہ اللہ پر ایمان ہو کہ ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کا باپ نہیں، نہ کسی کو اس نے جنا ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہی اللہ تو ہے جس کے قبضہ قدرت میں سارا نظام ہے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نت نئے نقش بناتے ہو پھر مٹا دیتے ہو، کبھی ادنا کو اعلیٰ کبھی اعلیٰ کو ادنا بنا دیتے ہو، کبھی پتھر کو ملا دیتے ہو کبھی پتھر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی طرح، کبھی ہیرے کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو، اور خود ہی ڈلواتے ہو نار نمرود میں اپنا خلیل، پھر خود ہی اسی آگ کو گلزار بنا دیتے ہو، اگر خود ہی بچواتے ہو یوسف کو مصر کے بازاروں میں، پھر خود ہی اسے شاہ مصر بنا دیتے ہو، آرزوئے دید اگر کوئی کر بیٹھے سر طور، پھر اپنی ہی بر کے تجلی سے اسے جلا دیتے ہو، پر خود جو چاہو تو سر عرش بلوا کر اپنا حبیب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکہ، اور فرشتوں پر بھی ایمان ہو کہ اللہ نے فرشتے بھی پیدا کیے ہوئے ہیں جو کہ معصوم ہیں، نہ کھاتے نہ پیتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہتے ہیں، جو اللہ کا امر ہو وہ نافرمانی نہیں کرتے، وملائکتہ وکتبہ، اور اللہ نے آسمان سے 4 کتابیں نازل کی ہیں، بڑے صحیفے نازل کیے ہیں، ان کتابوں پر بھی ایمان ہو، لیکن سب سے افضل اور آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ جب قرآن پاک آئی تو تورات انجیل زبور ختم ہو گئی، اب قیامت کی صبح تک قرآن پڑھا بھی جائے گا، اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ وکتبہ ورسلہ، فرمایا اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو کہ جناب آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے کم و بیش نبی بھیجے ہیں سب برحق تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سورج بن کر ابھرے تو پھر اس کے بعد کسی اور نبی کی نبوت شریعت نہیں چل سکتی، اب قیامت تک چلے گی تو میرے پاک پیغمبر کی بات چلے گی، کیونکہ ہر نبی نبوت کا ستارہ بن کے آسمان نبوت پہ چمکا، لیکن تمہارا اور میرا آقا حضرت محمد مصطفیٰ بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا
منورہ، وہ آسمان نبوت کے ستارے بن کے نہیں چمکے بلکہ آسمان نبوت پر وہ سورج بن کے چمکے ہیں۔ جب ستارے لاکھوں ہوں تو ظلمت شب، ہر طرف لاکھ ستارے چمک رہے ہوں تو ہر طرف ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اگرچہ ان کی روشنی بھی ہوتی ہے لیکن اندھیرا ختم نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہی سورج طلوع ہو جائے اندھیرے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نبوت کا سورج بن کے آئے، اس لیے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زیدہ ام المومنین صدیقہ کائنات گلشن نبوت کی اندلیبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت صدیقہ میرے پاک پیغمبر کی پیاری بیوی ہیں، وہ کہتے ہیں لوگو لنا شمسن وللآفاق شمسن، لوگو ایک میرا سورج ہے ایک تمہارا سورج ہے، فرمایا جو تمہارا سورج ہے وہ تو صبح طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے، اور میرے حجرے کا سورج شام کو بھی طلوع رہتا ہے، اگر اس سورج کو دیکھو تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ میرے پاک پیغمبر کا چہرہ انور جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اللہ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا میں عطا کر دی۔ لوگوں اس سورج کے قریب جاؤ گے تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے، لیکن جو میرے محمد مصطفیٰ کے سینے کے قریب آیا میرا پاک پیغمبر ان کو رنگیندہ بھی گیا اور جنت کی سرٹیفکیٹ دیندہ بھی گیا۔ یہ حضرت میرے پاک پیغمبر کے فرمایا تمام رسولوں پر ایمان ہو وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور ایمان کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان ہو کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ بھی ہونا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے اور قدرت میں ہے۔ کوئی بھی پتا اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اس نے کہا صدقتا، اور میرے پاک پیغمبر آپ نے سچ فرمایا۔ تیسرا سوال اس نے کیا اخبرنی عن الاحسان، اور میرے پاک پیغمبر مجھے احسان کے بارے میں بتاؤ کہ احسان کیا چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ پاک کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو تمہارا اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سب سے افضل درجہ ہے مومن کی شان کا، کہ مومن جو ہے اللہ سے جب غافل ہو جاتا ہے تو گناہ کرتا ہے، تو سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم ہر وقت یہ گمان کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو جو ہے اس کو استدراک بھی کہتے ہیں، کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پر نظر ہے، جدھر بھی تم نظر گھماؤ اللہ نظر آئے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ نظر آئے۔ اس کا کیا مطلب؟ تمہاری نگاہ اگر درخت پہ پڑی ہے تو تمہیں فوراً اللہ یاد آ جائے کہ کتنا اعلیٰ میرا اللہ ہے جس نے ان درختوں کو پیدا کیا، ہر ایک پر پھل بھی الگ قسم کے، اس کے ذائقے بھی الگ قسم کے، رنگ بھی الگ قسم کے۔ اگر تمہاری فصلوں پہ نگاہ پڑ جائے تو لاکھوں قسم کی سبزیاں اور فصلیں ہیں، تمہیں کم کہو کہ میرا اللہ سبحان اللہ، میرے اللہ کی کیا شان ہے جس نے اتنے من کو من کے اللہ پاک نے عجیب عجیب قسم کے یہ سبزے پیدا کر دیے۔ آسمان پہ نگاہ پڑے تو کہو سبحان اللہ، زمین پہ نگاہ پڑے تو کہو سبحان اللہ، والدین پہ نگاہ پڑے تو کہو سبحان اللہ، اگر کسی اچھی سینری پہ نگاہ پڑے تو کہو جدھر بھی نگاہ پڑے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے سب سے اعلیٰ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا فإن لم تکن تراہ فإن، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی ہر چیز میں تمہیں اللہ کی قدرت نظر آنی چاہیے اور تم اللہ کی تعریف کرو۔ اگر یہ بھی جس کو شہادت شہود بھی کہتے ہیں اور استدراک بھی کہتے ہیں، کہ ہر وقت یوں نظر آئے کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اتنا بڑا جو ہے وہ درجہ ہے۔ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے کہ جدھر بھی نگاہ پڑتی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو سب اللہ کی شان ہے، اللہ سے مغافل نہیں ہوتے۔ اگر اللہ کو تم نہیں دیکھ رہے، اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، تو کم سے کم یہ درجہ تو ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آئے ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ۔ جب یہ معاملہ ہو جائے تو آپ بتائیں کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آئی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا لو۔ بیٹی کہتی ہے اماں جی آپ کو پتہ نہیں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کیا کہ دودھ میں پانی کوئی نہ ملائے۔ اماں کہتی ہے کہ بیٹی ملا لے۔ عمر فاروق گشت کر رہے ہیں، اس دروازے کے باہر کھڑے سن رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے کہ عمر فاروق کوئی دیکھ تھوڑی رہے ہیں، بیٹی پانی ملا لے دودھ میں۔ آگے بیٹی نے کہا کہ اے اماں جان عمر فاروق نہیں دیکھ رہا تو عمر فاروق کا رب کدھر چلا گیا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ عمر فاروق کے کان میں یہ بات پڑی، ہائے گھر چلے گئے، اپنی بیوی سے جا کر کہا میں نے تیرے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر لیا ہے۔ اس نے کہا کس کے گھر میں تلاش کیا ہے؟ کہا ایک غریب ہے، بیوہ ہے، جھوپڑی ہے۔ فرمایا اپنے بیٹے کے لیے جھوپڑی والوں سے رشتے کرو گے؟ فرمایا اس جھوپڑی والے سے کیوں رشتہ نہ کروں کہ جس کی بیٹی رات کی تاریکی میں اللہ سے ڈر رہی ہے۔ تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ صفت ہونی چاہیے کہ احسان کا درجہ۔ اس نے چوتھا سوال کیا کہ اخبرنی عن الساعہ،
اور میرے پاک پیغمبر مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، فرمایا سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا کہ قیامت کس دن آنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن عظیم میں فرمایا کہ بارش کب آنی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، تم نے کل کمانا کہاں سے ہے، تمہاری موت کہاں پر آئے گی، سارے چیزوں کا نظام اللہ کی قبضے قدرت میں، اور قیامت کب آئے گی اس کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ قیامت کس دن آنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو اس نے کہا اخبرنی ان اماراتھا، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں کہ قیامت کی نشانی کیا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتھا، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لونڈیاں اپنے سرداروں کو جنیں گی۔ اس پر جو محدثین ہیں ان کا اختلاف ہو گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب ایسا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو دل پھٹنے کو قریب آ جاتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے جو علامتیں بتائی ہیں وہ آج کے دور میں 100% ثابت ہو چکی ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتھا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ لونڈیاں اپنے سرداروں کو جنم دیں گی یا مائیں اپنے سرداروں کو جنم دیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں چونکہ لونڈیاں زیادہ ہوتی تھیں اور جو بادشاہ حضرات یا جن کے پاس لونڈیوں کی کثرت ہوتی تھی وہ اپنے لونڈیوں کے ساتھ ہم بستری کرتے، ان سے جو اولاد پیدا ہوتی پھر وہ تخت پہ بیٹھ جاتی تھی، تو لونڈیاں ہیں اور سرداروں کو پیدا کر دیا۔ اور اس کے کئی صورتیں ہیں، لیکن میں ایک صورت یہ بتا رہا ہوں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آخری درجے میں جو محدثین نے کہا ہے، باقی تو اور بہت ساری انہوں نے صورتیں بیان کی ہیں اور واقعی وہ اس دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ یوں بھی ایک صورت ہے کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے گا، یعنی اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میری ماں ہے، لونڈی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ولد کی صورت میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور عام طور پر جو ہے آج کل جو ہے جیسے بچہ پیدا ہوا اور غلط کاری کا اس کو اٹھا کر کسی گندی جگہ پہ پھینک دیا، پھر وہ بچہ گھومتے گھماتے بڑا ہوا، کوئی اٹھا کر اس کو پتہ نہیں کہ یہ میری ماں ہے، وہ بڑا ہو گیا اور کسی صورت میں اسی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ تو یہ بدکاری کے راستے ہیں سارے۔ اور ایک آخری درجہ یہ ہے انتلم امۃ ربتھا کہ مائیں اپنے سرداروں کو جنیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کی نافرمان بن جائے گی۔ ہونا تو یہ ہے کہ والدین سردار ہوں اور جو اولاد ہے وہ والدین کی خدمت کرے، والدین کی نوکر بن کے رہے، لیکن یوں ہو جائے گا جیسے والدین نوکر ہیں اور یہ سردار ہیں، یعنی آرڈر بیٹا اور بیٹی دیں گے، ماں باپ ڈرتے رہیں گے، ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے یوں بیٹھیں گے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، وہ سردار ہوں گے، بے ادب ہوں گے۔ اور دنیا کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں، آج بیٹا اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے اور بیٹی اپنی ماں کو قتل کر رہی ہے۔ کتنے نظام بدل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی کہ اولاد جو ہے یہ سردار ہوگی، حاکم ہوگی، حکم کرے گی، ماں باپ بیچارے کمزور ہوں گے، ان کو گالیاں دی جائیں گی، ان کو جو ہے نکرانی کی طرح رکھا جائے گا اور ان کو ذلیل، اور دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی، فرمایا کہ ماں ہیں وہ اپنے سرداروں کو جنم دیں گی، یعنی اولاد سردار ہوگی اور ماں اور باپ جو ہیں یہ بنائیں۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتر الحفاۃ العراۃ العالۃ ریاشات یتعاولون فی البنیان، فرمایا کہ اس وقت تو دیکھے گا چرواہے لوگ جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی اور ان کے بدن پہ کوئی اچھا لباس نہیں ہوتا، قرب قیامت کے دن تو دیکھے گا ان کے پاس اتنا مال ہوگا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے۔ آج سنا ہے کہ حرمین شریف کے ارد گرد جتنے بڑے بڑے ہوٹل ہیں اور ان کی عمارتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، وہ ان چرواہوں کی ہیں۔ تو چرواہے غریب ایسے لوگ وہ سردار بن جائیں گے، مال و دولت آئیں گی، اور اکثر بادشاہ بھی ایسے گزرے ہیں جن کے پاس ہوتا کچھ نہیں تھا، پھر بادشاہ بنی تو پھر ظالم بن گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی۔ تو پھر اس اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اٹھ کے چلا گیا، ثم انطلق، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ اٹھ کر چلا گیا، یہ سوال کر کے بڑے عجیب سوال تھے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کی علامات کے بارے میں۔ ثم انطلق، وہ سوال کر کے
جب جواب کا ہمیں پتہ چلا وہ اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلبثت ملیہ، میں بیٹھا رہا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کوئی بات کا علم حاصل ہو جائے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو بلاؤ دوبارہ۔ جب صحابہ کرام کہتے ہیں وہ یوں ہی باہر نکلا تھا، ہم پیچھے دیکھنے کے لیے گئے، وہ غائب ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا کون ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلبثت ملیہ، باقی تو سارے صحابہ چلے گئے لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تنہا نہیں چھوڑا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ تم جانتے ہو کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا۔ سوال تو اس نے بڑے عجیب کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنه جبرائیل آتاکم یعلمکم دینکم، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ کون تھا، یہ جبرائیل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تاکہ وہ سوال کرے اور میں جواب دوں، تمہارے تک تمہارا دین پہنچ جائے کہ دین مکمل ہے کیا۔ دین اسی کا نام ہے اسلام جس کو کہتے ہیں، دین اسی کا نام ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، دین اسی کا نام ہے جس کو احسان کہتے ہیں۔ اور قیامت کی علامات سے فکر کر کے توبہ کرنی چاہیے اور ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ جبرائیل تھے، اس کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، اساس دین بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دین کی بنیاد ہے۔ ہم ان چیزوں پر عمل کر کے جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ اسلام کے تمام تقاضے، ایمان کے تمام تقاضے اور احسان کے تمام تقاضوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ دن جو اتنا سخت ہے اس کی اللہ پاک تیاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔